محمد آزاد چوہان میں نیشنل کانفرنس کا ایک سوشل ورکر ہوں، اور میں میڈیا کے تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنے چینلوں پر عوام کی بات کو رکھنے کا بار بار ہمیں موقع دیتے ہیں اپنے چینلوں پر، تو میں نہایت ہی مشکور ہوں آپ کا۔ اس کے بعد میں یہ ریاست جموں و کشمیر اور خطہ پیر پنجال زون میں آج 2024 میں ہم جہاں پوری دنیا ترقی کی طرف گامزن ہے، اور ریاست جموں و کشمیر میں آج بھی 75 سال گزر گئے، اور ہمیں ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں کو آج بھی طرح طرح کے پریکٹیکل سے ریاست جموں و کشمیر کے عوام کو گزرنا پڑ رہا ہے۔ جہاں اس ریاست کی اپنی ایک شناخت تھی، اس کو کیندر سرکار نے ان اختیارات کو غیر آئینی طریقے سے ختم کر اس ریاست کی شناخت کو مٹا دیا، اور پوری دنیا کو اور خاص کر کے ہندوستان میں یہ عوام کو دکھلایا گیا کہ ریاست جموں و کشمیر میں ہم ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، جبکہ آج بھی پیر پنجال ریاست جموں و کشمیر کا ایک حصہ ہے، جس کے اندر تعلیم سے، روزگار سے، ڈیولپمنٹ سے آج بھی ہم باقی ہندوستان کی ریاستوں سے پیر پنجال رجوری اور پونچھ جو ہے وہ آج بھی محروم ہے۔ گاؤں دیہات کے اندر یا ہمارے جو چھوٹی چھوٹی سٹی ٹاؤن ہیں ان کے اندر بھی ڈیولپمنٹ نہ کے برابر ہے۔ ہم آج بھی اپنی کیندر سرکار کی طرف یا ریاست جموں و کشمیر کی انتظامیہ کی طرف بھیک مانگنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، جیسے کہ ہمارے ریاست جموں و کشمیر کا خطہ پیر پنجال اور ڈسٹرکٹ پونچھ میں آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت گاؤں دیہات ہر موڑا، ہر پنچایت، جہاں ڈی ڈی سی، بی ڈی سی کو بھی یہاں لوگوں نے چنا، ایم ایل اے بھی بنائے، ایم ایل سی بھی بنائے، لیکن اس کے باوجود آج بھی لوگ، سب سے بڑی چیز ہے کہ لوگ ڈیولپمنٹ سے محروم ہیں۔ یہاں دیکھیں کہ اسکول جو بنیادی ہر قوم کا اور ہر علاقے کی ضروریات ہے، اور جس سے قوموں کی، علاقوں کی ترقی ہوتی ہے، تعلیم سے ملک کا نام روشن ہوتا ہے، ہمارے علاقوں میں گاؤں دیہات کے اندر اسکولوں کی بلڈنگیں تک، بچوں کے لیے بیٹھنے تک کی بلڈنگیں تک نہیں ہیں، سڑکیں تک نہیں ہیں، بجلی اور پانی سے بھی لوگ ترائی امام کر رہے ہیں، جبکہ ہماری کیندر سرکار اور میرے ملک کے وزیر اعظم بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، اور ریاست جموں و کشمیر اور خطہ پیر پنجال کے لیے روڈوں کے لیے پیسے تک نہیں ہیں۔ جو لوگ آج سے پہلے 10 سال پہلے پلان بنے پی ڈبلیو ڈی محکمے کے اندر، کل بھی میرا اے ڈبلیو اسلم صاحب سے دفتر میں جب بات ہوئی تو کہنے لگے جی 10 سال پہلے جو پلان بنے تھے 10 سال اور وہ پلان چلے گئے، جبکہ ریاستی سرکار یہ دعویٰ کرتی ہے، گورنر انتظامیہ دعویٰ کرتی ہے، اور میرے ملک کے وزیر اعظم صاحب اور ہوم منسٹر صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے ریاست جموں و کشمیر میں بہت بڑی ڈیولپمنٹ کی۔ میں یہ کہتا ہوں 78 کی 4 پنچایتیں میں ڈپٹی کمشنر پونچھ یاسین چودھری صاحب سے بھی پوچھتا ہوں کہ یہ ہندوستان کا کیا یہی اس پونچھ کو سے 10 کلومیٹر کے دور پہ 78 ایک ویلج ہے جو گاؤں ہے، 4 پنچایتوں پہ مشتمل ہے، اور آج بھی ڈیولپمنٹ سے محروم ہے۔ اس گاؤں 78 کے اندر اسکولوں کی نقا کی بلڈنگ خستہ حالت ہے، ٹانڈا میں مڈل اسکول جو ہے اس کی بلڈنگ گرے ہوئے 5-7 سال ہو چکے، اور ایڈمنسٹریشن پونچھ، ڈپٹی کمشنر پونچھ جتنے بھی آئے چلے گئے یا جو موجودہ ہیں، یا ایجوکیشن محکمہ، کوئی اس علاقے کی طرف توجہ مرکوز نہیں کرتا۔ ٹانڈا بس اسٹینڈ پہ آپ دیکھیں، جو گاؤں کا مین ہیڈ ہے بس اسٹینڈ، وہاں پہ ایک پلیا بننی تھی، 3 ڈی سی نے
3 ڈپٹی کمشنر نے ایس ایس پی اور پی ڈبلیو ڈی محکمے کے ایکسین نے وہاں دورہ بھی کروایا میں نے، لیکن اس کے باوجود آج دن تک وہاں پلیاں نہیں بنی، سڑکیں نہیں بنی۔ ٹانڈا ٹو گلی کالا بند 2001 میں شروع ہوئی، اور جس کے لیے کل جب میں محکمہ پی ڈبلیو ڈی کے پاس گیا، میں نے ڈی ڈی سی چیئرمین کا لیٹر بھی دیا ہوا تھا 1 سال پہلے، تو آج دن تک محکمہ پی ڈبلیو ڈی کے ملازمین حضرات فیلڈ میں جا کر جئی ہوں، سپروائزر ہوں، اے ڈبلیو ہوں، جنہوں نے ان کے ڈی پی آر بنانے ہوتے ہیں، پی ڈبلیو ڈی کے ملازمین نہ ہی تو ڈی پی آر بناتے ہیں، نہ ہی تو کسی روڈ کو پلان کے اندر ڈالنا اے ڈبلیو کا ایکسن کا کام ہوتا ہے۔ تو آج پی ڈبلیو ڈی کے اندر سب سے بڑی چور بازاری پونچھ کے اندر ہے۔ میں نے ڈپٹی کمشنر چودھری یاسین صاحب سے اس دن میں ملا تھا جب یہاں پہلی مرتبہ یاسین چودھری صاحب آئے، اور کم سے کم میں 200 آدمی لے کے مل چکا اور اپنے علاقے کی مشکلات کو رکھا، لیکن ڈپٹی کمشنر صاحب بھی پونچھ سے اٹھ کر کھنیتر تک نہیں گئے۔ ہمارا ایک مسئلہ بی ایس ایف کے اندر جو ہے خالی وہاں چھوٹے چھوٹے بریکر بنے ہوئے تھے، تو ہم نے ڈپٹی کمشنر پونچھ سے کئی مرتبہ اٹھائے، لیکن ڈپٹی کمشنر صاحب سے جب وہ مسئلہ حل نہیں ہوا، ہمیں کورٹ کا رجوع کرنا پڑا، اور کورٹ سے جا کے ہمیں ان بریکر جو ہیں وہ ہٹانے پڑے۔ یہ حالت ہے کہ اس ایڈمنسٹریشن کے اندر کیندر سرکار میں آج بی جے پی سرکار کے اندر کوئی سننے والا عوام کا نہیں ہے۔ کھنیتر کے 4 پنچایتوں کے اندر آج بھی کوئی پلان کے اندر کوئی روڈ جو ہے ٹینڈر لگانے کے لیے محکمہ پی ڈبلیو ڈی نہیں ڈالتا۔ ہمارا پونچھ کا کوئی لیڈر اس گاؤں کھنیتر کی آواز اٹھانے والا نہیں، چاہے وہ ڈی ڈی سی ہوں، بی ڈی سی ہوں، ڈی ڈی سی چیئرمین ہوں، سابقہ ایم ایل اے ہوں، ایم ایل سی ہوں، ووٹ تو ہم سب کو دیتے ہیں۔ کیا کھنیتر جو ہے وہ کسی اس ہندوستان کا حصہ نہیں ہے؟ میں اپنے ایس ڈی انتظامیہ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پونچھ کے ڈپٹی کمشنر سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور کیندر سرکار سے اپنے وزیر اعظم سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ ایسے ہی بہت سارے ہمارے پونچھ کے علاقے جاتے ہیں، گاؤں جاتے ہیں، جہاں پہ بالکل ڈیولپمنٹ کا نام نشان نہیں ہے۔ اس لیے میں اپنے ملک کے وزیر اعظم سے اور اپنے اس وقت جو سٹی ہمارے ممبر آف پارلیمنٹ الطاف صاحب ہیں، میاں الطاف صاحب نے پارلیمنٹ میں بہت اچھی باتیں ہماری پونچھ رجوری کے کی، ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں۔ سابقہ ایم پی جو ہوتے تھے ہمارے جموں کے، وہ پونچھ اور رجوری کی کبھی بات کیا ہی نہیں کرتے تھے۔ پہلی مرتبہ ہماری اگر کسی نے بات کی ہے تو وہ جناب میاں الطاف صاحب لاروی نے ہماری پونچھ کی بات کی ہے، ہر مسئلے پہ بات کی ہے۔ میں پوری پونچھ کی طرف سے میاں الطاف صاحب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور ڈپٹی کمشنر پونچھ صاحب سے میں یہ گزارش کروں گا کہ محکمہ پی ڈبلیو ڈی کو حرکت میں لائیں، اور کھنیتر یا باقی علاقہ جات کے اندر جہاں جہاں روڈوں کی ضرورت ہے وہاں کے پہلے روڈوں کے ٹینڈر لگائے جائیں، اور اسکولوں کی جو بلڈنگیں گر چکی ہیں ان اسکولوں کی بلڈنگوں کو تعمیر کر کے اس قوم کو بھی جینے کا اختیار دیا جائے۔ جبکہ اس وقت مہنگائی عروج پہ ہے، بے روزگاری پونچھ کے اندر بے روزگاری عروج پہ ہے۔ بجلی کے ڈیلی ویزر حضرات یا ایس پی او والے آج کتنے سال سے، یا وہ پی ایچ ای میں ہوں، بجلی میں ہوں، یہ سارے جتنے نوجوان ہیں بے روزگار گھوم رہے ہیں۔ اس لیے میں حکومت سے اور ایس ڈی انتظامیہ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کو پونچھ کے یوتھ کو جو ہے روزگار دیا جائے، اور ان کو جو ہے حکومت جو ہے بے روزگاری سے ان کو روزگار کی طرف مائل کریں، ان کاروبار میں اٹھائیں۔ یہ غریب علاقہ ہے اور بے روزگاری یہاں عروج پر ہے، مہنگائی بہت زیادہ حد پر ہے، اور میں حکومت سے یہ کہوں گا کہ مہنگائی پہ بھی کنٹرول کیا جائے، چاہے وہ کھانے پینے کی ہو، گیس سلنڈر کی ہو، یا تیل ڈیزل ہو، پٹرول ہو، جو ضروریات زندگی انسان کی ہے وہ اس وقت آسمان کو چھو رہی ہے۔ تو اس لیے بی جے پی سرکار کو سوچنا چاہیے اور اپنی عوام کو راحت دینی چاہیے۔